دوست ہی دوست کا قاتل نکلا۔ مصطفیٰ کراچی کا رہائشی تھا۔ مصطفیٰ ایک کم عمر لڑکا تھا۔ مصطفیٰ کا تعلق ایک اچھے گھرانے سے تھا۔ مصطفیٰ، ارمغان اور شہراز یہ تینوں آپس میں دوست تھے۔ شام کے وقت مصطفیٰ ارمغان سے ملنے کے لیے گھر سے نکلا۔ گھر سے نکلتے وقت مصطفیٰ نے اپنی والدہ کو میسیج بھی کیا کہ وہ ارمغان سے ملنے جا رہا ہے، لیکن نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے وہ میسیج ڈیلیور نہ ہو سکا۔ جب مصطفیٰ ارمغان سے ملنے پہنچا تو وہاں پر ارمغان نے شہراز کو بھی بلایا ہوا تھا، اور پھر ارمغان اور شہراز نے مل کر مصطفیٰ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ لیکن آخر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اصل میں مصطفیٰ کی ایک لڑکی سے دوستی تھی اور ارمغان کی نظر بھی اسی لڑکی پر تھی۔ ارمغان اس لڑکی کو پسند کرتا تھا اور وہ مصطفیٰ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ مصطفیٰ کو راستے سے ہٹانے کا ارمغان کو یہی حل سمجھ آیا کہ وہ مصطفیٰ کو قتل کر دے، اور اس جرم میں شہراز نے بھی ارمغان کا پورا ساتھ دیا۔ جب ارمغان اور شہراز نے مصطفیٰ پر تشدد کیا تو مصطفیٰ بے ہوش ہو گیا، جس کے بعد یہ دونوں مصطفیٰ کو اسی کی گاڑی میں ڈال کر ایک ویران جگہ پر لے گئے۔ وہاں لے جا کر ارمغان اور شہراز نے مصطفیٰ کی گاڑی پر پیٹرول چھڑک کر گاڑی کو آگ لگا دی، جبکہ مصطفیٰ گاڑی کے اندر ہی تھا۔ پولیس نے شہراز اور مصطفیٰ دونوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام مار بھی دیتا مار تھپڑ مار تھپڑ مار تھپڑ لوگوں سے کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ابے جا تجھے سسٹم کے ٹکر نہیں ہے، اس کے بعد تو کیا کرے گا؟ تو کیا کرے گا؟ اللہ کا سسٹم چلے گا، قسم کھاتا ہوں رب کی عزت کی ایک ٹکا نہیں ملے گا، ایک ٹکا نہیں دوں گا، ایک ٹکا نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا اس کی ماں کو ملے گا۔ کیا لگ رہا؟ رافع بھائی میں تھوڑی دیر ارمغان کے گھر جا رہا ہوں، وہی کالے کے، تو ایک کام کرو نا، آپ جم سے فری ہو جاؤ ایک ہی بار، پھر میرے پاس آ جاؤ نا، یا شاور واور لے کر آ جاؤ، جیسے بھی ایزی ہو کر آ جاؤ برو۔ میں بھی اب اپنے حساب سے کھیلوں گا، اب دیکھو ایسا ہے نا تو بس صحیح ہے، ابھی میں بھی ایک طریقے سے کھیلوں گا۔ ریڈ کیا، جس ریڈ کے بعد ایک ملزم ارغمان گرفتار ہوا۔ اس ریڈ کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ہمارے ایک ڈی ایس پی، جس میں اس ریڈ میں ہمارے سی پی ایل سی اور پولیس نے جوائنٹ ریڈ کیا تھا۔ اس میں ہمارے ایک ڈی ایس پی احسن ذوالفقار اور ایک ہمارے سپاہی اس میں زخمی ہوئے، جو الحمدللہ اسٹیبل ہیں۔ ایک کے ہاتھ میں گولی لگی اور ڈی ایس پی احسن ذوالفقار کی ٹانگ میں لگی۔ اس کے بعد ارغمان کی اریسٹ ہوئی۔ کافی ایکسپینسو ویپن آپ لوگوں نے دیکھا ہے، میڈیا پہ آلریڈی ریلیز کر چکے ہیں ہم۔ ایکسپینسو ویپن ملا ہمیں، اور سب سے امپورٹنٹ کلو ملا کہ اس کے پاس سے جو مسنگ پرسن مغوی کا جو موبائل فون ریکور ہوا، اس کے علاوہ بلڈ سٹینز، جو یہ دو مین بڑے کلوز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چیزیں ہم نے تحویل میں لی ہیں، لیکن دو بڑے جو ایویڈنس ہمیں ملے وہ کارپیٹ پہ بلڈ سٹینز تھے، اور سیکنڈلی مغوی کا موبائل فون کا ریکور ہونا واردات کے، یعنی اس کے مسنگ ہونے کے ایک مہینے بعد ایک بڑی سگنیفیکنٹ قسم کی امپورٹنٹ انویسٹیگیشن میں وے فارورڈ تھا۔ ارغمان کا ہمیں انفارچونیٹلی ریمانڈ نہ حاصل ہو سکا، ایک دن کا ریمانڈ ملا اور اس کے بعد سبسیکوینٹ ریمانڈ ہمیں نہ مل سکا۔ اسی دوران سی پی ایل سی کی مدد سے اور ایک حساس ادارے کی مدد سے ہم نے وفاقی حساس ادارے کی مدد سے مزید انویسٹیگیشن کو کنٹینیو کیا۔ اگر ریمانڈ مل جاتا تو ہم ایک انویسٹیگیشن کا تو وہ چیپٹر تھا، لیکن پیرالل انویسٹیگیشن ہم لوگ کرتے رہے وفاقی حساس ادارے کی مدد سے، سی پی ایل سی کی مدد سے۔ اور اس میں جو سیکنڈ کو اکیوز ہے، جس کا نام شاویز، ایکچوئل نام شراز ہے، عرف شاویز، شراز بخاری، جو اس کے ساتھ کو اکیوز تھا، اس کو ہم نے ابھی اریسٹ کیا ہے۔ اور اس کو اریسٹ کرنے کے بعد ہمیں سارا کرائم سین سے لے کے ایوری تھنگ ٹو دا ڈسپوزل، کہ کیس کس طرح ہوا اور اس کا انہوں نے کس طرح اس کیس میں مصطفیٰ عامر کو قتل کیا۔
اس چیز کی ہمیں بہت ساری ایویڈنس بھی مل گئے ہیں, شواہد بھی مل گئے ہیں, اور شراز کی طرف سے ایکسیپٹنس پولیس کے آگے ابھی تک ہمیں ملی ہے, جس کو ہم کل انشاءاللہ ریمانڈ میں کے لیے پیش کریں گے. اس سلسلے میں شراز نے بتایا ہمیں ڈیورنگ انویسٹیگیشن, اور ساتھ ان کے جو یہی چیز کوربوریٹ کرتی ہے, جو ارغمان کے جو دو امپلائیز ہم نے کویسچننگ کے لیے ڈیٹین کیے تھے, ان کے بیانات کے ساتھ, کہ مصطفیٰ عامر جس دن مسنگ ہوئے 6 جنوری 2025, تو رات کو وہ ارغمان کے گھر پہ آئے تھے. وہاں پہ ایک لڑائی جھگڑے کے بعد, فائرنگ کے بعد ان کو قتل کیا گیا, جو کہ اب تک ہمیں شواہد ملے ہیں, اور جب تک اب تک کے بیانات کے مطابق. اور اس کے بعد باڈی ڈسپوز آف کرنے کے لیے ان کو بلوچستان کے ضلع ہب کے پاس ایک پولیس اسٹیشن دراجی ہے, اس کے پاس گاڑی سمیت اس کو وہاں ڈسپوز آف کیا گیا, ان لوگوں نے قتل کرنے کے بعد جلا دیا. وہاں پہ ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ ان واردات ان کا یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ لے جا کے, بدقسمتی سے بڑے سیڈ طریقہ ہے کہ اس کو جلا دیا گاڑی سمیت, اور اس کے بعد یہ پھر واپس آ گئے تقریباً دوپہر کے وقت. تو یہ پورا چین آف ایونٹس جو ہے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے اور ایویڈنس کلیکٹ کیے, اور اس کے بیانات سے چیزیں کنفرم ہوئی. وہاں پہ بیانات, راستے میں CCTV کہہ لیں آپ, یا راستے میں جہاں جہاں رکے ان سب کے بیانات ہم نے سب کو کیلکولیٹ کر کے ویلیڈیٹ کیا ہے. اس سلسلے میں ایک آلریڈی ہب میں تھانہ دورجی میں FIR درج تھی نامعلوم جلی ہوئی گاڑی کی اور نامعلوم لاش کی. اس لاش کو بلوچستان پولیس نے ایدی کے حوالے کیا, جس نے اس کو سبسیکوینٹلی بعد میں ایک جگہ پہ دفنا دیا ایز لاوارث لاش سمجھ کے. اور اس کی ابھی انشاءاللہ ہم فردر انویسٹیگیشن میں باڈی کو ایگزیوم کر کے DNA انالیسس کر کے چیزوں کو ریکنفرم کریں گے ابھی. اور باقی ہم انشاءاللہ اس کے گرفتار تو ہو گئے ہیں, اور ریمانڈ میں ریمانڈ کے لیے کل انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اور پھر مزید ریمانڈ بھی جو ارغمان کا ہم اپلائی کریں گے, اور ہوپ فلی مزید انکشافات, جس میں ابھی ہمارے چیزوں کو کنیکٹ کرنا ہے, ان کا رول CCTV کا کے ساتھ کنیکٹ کرنا, گاڑیوں کی موومنٹ, یہ ساری چیزیں ابھی فردر انویسٹیگیشن از آن گوئنگ, اور فردر چیزیں اس میں انشاءاللہ کنفرم ہوں گی. اچھا یہ بتا دیجیے گا یہ واردات کس طرح ہوئی ہے؟ اس کو گھر پہ قتل کیا گیا ہے, گاڑی میں لے کے ہم گئے, وہاں جلایا گیا, جو ان کے بھی تحفظات ہیں, تو مجھے یہ بتائیے گا واردات کس طرح ہوئی ہے؟ یہ تینوں گھر پہ بیٹھے تھے, وہاں فائرنگ ہوئی ہے, یا گاڑی لے کے ہب میں گئے, وہاں جلایا گیا ہے؟ دیکھیں یہ دوست ہیں, ارغمان اور شراز یہ قریبی دوست ہیں. یہ کلاس 1 سے لے کے 7 تک ساتھ پڑھے ہیں, اور یہ ساتھ ہی ہوتے ہیں. مصطفیٰ عامر بھی ان کا دوست ہے. یہ نیو ایئر کے دن بھی ایک ساتھ تھے. وہاں پہ تھوڑی بہت ان کی کوئی بات چیت ہوئی تھی, آپ کہہ لیں چپکلش کہہ لیں, یا تھوڑی بہت کوئی ایسی لڑائی نہیں تھی. تو اس سلسلے کی کنٹینیوٹی میں اب یہ بیٹھ کے وہاں پہ اس 6 تاریخ کی رات کو مصطفیٰ عامر کو فون کر کے بلایا تھا ارغمان نے. وہاں بیٹھ کے انہوں نے تھوڑی دیر باتیں کی, اور پھر ان کی کسی بات پہ آپس میں لڑائی ہوئی. اور اس کے بعد اس نے جو اب تک ان کے بیانات جو بتاتے ہیں اور جو شواہد ملے ہیں, جس سے یہ چیز کافی حد تک کنفرم ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں لڑائی کر کے اس کو وہاں پہ مارا, کافی سیریسلی اس کو مارا ہے ان دونوں نے. اور اس کے بعد اسی کی گاڑی میں رکھ کے ڈگی میں ڈال کے یہ